قلم کی نوک پہ رکھوں گا اس جہاں کو میں، قلم کی نوک پہ رکھوں گا اس جہاں کو میں، زمین لپیٹ کے رکھ دوں کہ آسماں کو میں۔ ایک لکھاری کو چاہیے کہ وہ سماج کے دکھ تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی دباؤ میں آئے بغیر اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کے دل یا روح کو کوئی بات اذیت دے رہی ہے تو آپ کو خود کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ معاشرے کے حساس نقطوں پر بلاغ تبصرہ کر سکیں۔ میں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے مکمل تیار کر رکھا ہے کہ جب بھی میں ایسی کسی حالات کا شکار ہوں اور کچھ نہ کر سکوں تو کم از کم اپنے ساتھ جڑی ہوئی اس قلم کی طاقت کا استعمال کروں اور بنی و نوع انسان کی توجہ ان حساس موضوعات کی جانب کرواؤں جن پر عام لکھاری بات کرنے سے قاصر ہے، یا ان کی نظر میں یہ موضوعات کم تر ہیں، یا پھر ان کا سوچنا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان موضوعات کو عوام کے درمیان نمایاں کرنے سے خاص فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ ان موضوعات پر بات کرنے سے عدم توجہی کا شکار رہیں گے۔ بحیثیت ایک لکھاری ہمیں ہر اس موضوع پہ قلم اٹھانا چاہیے جو ہمارے معاشرے کی درستگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ قلم علم و دانش اور تہذیب انسانی کے ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی وحی میں قلم کا ذکر فرما کے اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ پہلی وحی کی پہلی آیت سے ایک آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور آیت میں خداوند کریم نے قلم کی اہمیت کو یوں اجاگر کیا کہ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں۔ ایک قلم کار اگر قلم کو صحیح استعمال کرے تو وہ معاشرے کو صحیح خطوط پر استوار کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور کچھ اچھی باتوں کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔